بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ عیدیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، لیکن معاشی حالات نہیں بدلتے، روپے پیسے کی ریل پیل نہیں ہوتی، لوگ اسی معاشی تنگی کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے ایک ٹائم ہوتا ہے محنت کرنے کا، ایک ٹائم ہوتا ہے فصل بونے کا، ایک ہوتا ہے فصل کاٹنے کا۔ عام طور پہ جب اس طرح کے تہوار آتے ہیں تو اس وقت پیسے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، آپ کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، کسی کے لیے کوئی تحفہ، کوئی گفٹ، یہ سارا کچھ۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ قدم قدم پہ کمپرومائز کریں گے، یہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کر لیتے۔ اور انسان جو ہے اگر دو ہی چیزیں سوچ سکتا ہے، یا یہ سوچ سکتا ہے کہ کمانا کس طرح سے ہے، یا یہ سوچ سکتا ہے کہ بچانا کہاں سے ہے۔ یعنی جتنی اس کے ہاتھ میں آمدنی ہے اسی کو ہی کسی طرح استعمال کرے، یا وہ یہ سوچے کہ کمانا کس طرح سے ہے۔ عام طور پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اپنے آپ کو بجٹنگ کس طرح سے کریں اپنے اخراجات کی، آمدنی کی سارے سال میں، اور اگر ہم سرکاری ملازم ہیں تو پھر تو ہماری صورتحال وہ ہے کہ نہ ہی وہ سرکار نہ ہی جینے دیتی ہے، نہ ہی مرنے دیتی ہے۔ یعنی جینے اس لیے نہیں دیتی کہ پیسے اتنے ہوتے نہیں ہیں کہ آپ کوئی ایسے اخراجات کر سکیں یا ایسا اپنی مرضی سے پیسہ کھلا خرچ کر سکیں، کیونکہ آپ کا لگے بدے پیسے ہوتے ہیں، اسی کے اندر آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہیں۔ سال کے آپ کو پتہ ہے اتنے پیسے آنے ہیں، اتنا راشن پہ جائے گا، اتنے کپڑے عیدوں پہ بن جائیں گے، اتنا یہ ہو جائے گا، کوئی خوشی غمی آ جائے گی بیچ میں تو آپ کا بجٹ ختم ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑی کلاس ہے، اور اس کا تو آپ سوچئے کہ وہ جو لوگ اس صورتحال کا شکار ہیں ان کے ہاں تو بدلاؤ نسلوں میں جا کے آتا ہے۔ یعنی اگلی نسل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو کہ ساتھ مل جائے گا تو دو آمدنیاں ہو جائیں گی، تو پھر اخراجات بھی اور بڑھ جائیں گے۔ دوسرا ان کا ذکر کر لیں کہ جو لوگ کوئی اپنا کام کرتے ہیں، کوئی سیلف میڈ ہے یا کوئی چھوٹا موٹا ان کا کاروبار ہے، ان کا صورتحال کچھ اور ہے۔ وہ کیونکہ ان کے سامنے کوئی لگا بازا نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے تو کمانا ہے۔ ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ اپنی بجٹنگ کر لیں کہ ہمیں عید پہ ₹1,00,000 چاہیے ہوگا، ہر مہینے ہمیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے چاہیے، ہمیں اتنا پیسہ اس پہ چاہیے، اتنا پیسہ اس پہ چاہیے۔ پورا سال کے شروع میں آپ پورا بجٹ بنا لیں کہ مجھے اس سال 50 لاکھ روپے چاہیے، مجھے اس سال 1 کروڑ روپے چاہیے، 2 کروڑ روپے چاہیے، 3 کروڑ روپے چاہیے، جتنا بھی پیسہ آپ کو ریکوائرڈ ہے۔ بس اس کے لیے پھر آپ نے کوشش کرنی ہے۔ جب آپ نے اس کے لیے ایک ہدف رکھ کے کوشش کریں گے نا، تو پھر آپ کے پاس کوئی معاشی تنگی نہیں آ سکتی، آپ یقین کیجئے۔ کیونکہ آپ جتنا جو اپنے ہدف رکھا ہوا ہے نا، آپ اس کو ٹچ نہ کریں، لیکن پھر بھی آپ کہیں بہتر پوزیشن میں فال کریں گے۔ یہ جو لگے بدے والا جو سین ہے نا، اس سے آپ نکل جائیں گے کہ اتنے ہی پیسے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے آپ نکل جائیں گے۔ کیونکہ یہ سفید پوشی جو ہے، یہ بھرم قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس میں ساری نسل جو ہے، وہ خاندان جو ہے، وہ کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے، ہر لمحے کمپرومائز کرتا رہتا ہے۔ تو جب آپ بجٹنگ اپنی بنا لیں گے کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں، اس کے لیے آپ کے سامنے پورا سال ہے، اس میں 2 عیدیں ہیں، کوئی شادیاں ہیں، کوئی اور ادر اخراجات ہیں، ان کو بھی بجٹ میں شامل کر لیں کہ یہ پیسہ 5 لاکھ روپیہ اس کام کے لیے چاہیے، یہ 2 لاکھ روپیہ اس کام کے لیے چاہیے، یہ 4 لاکھ روپیہ اس کام کے لیے چاہیے، یہ 10 لاکھ روپیہ اس کام کے لیے چاہیے، اور یہ جو خرچہ ہے ادر گھر کا روٹین، یہ ساری بجٹنگ اگر آپ کر لیں، اس کے تحت اگر آپ کام کر لیں، تو آپ کو عیدوں کے اوپر آپ کے ہاتھ کے اندر پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ بہتر پیسے کما رہے ہوں گے، اور آپ پھر ریئل اسٹیٹ بھی خرید سکتے ہیں، پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں۔ کیونکہ اخراجات کوئی بڑے اخراجات کر کے کوئی تمغہ تو ملنا کوئی نہیں ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا عید پہ 5 لاکھ روپے خرچ کیا، یا 1 لاکھ روپے خرچ کیا، یا 50,000 روپے خرچ کیا۔ یہ کوئی کسی نے تمغہ نہیں دینا ہے، اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اسراف نہیں کرنا، آپ نے میانہ روی سے چلنا ہے۔
میانہ روی چلیں گے تو آپ امیر ہوں گے, آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں گے. اب دیکھیے نا, دنیا کا جو سیکنڈ تھرڈ ریچسٹ بندہ ہے وارن بفیٹ, وہ آج سے جو 1970 کے جو گھر تھا اسی کے اندر ہی رہ رہا ہے. اس نے تو کوئی گھر نہیں بدلے, اس نے کوئی بہت بڑے کوئی فارم ہاؤسز اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جو بھی پیسہ ہے اس کا انویسٹمنٹ میں لگا ہوا ہے. یہی اسٹریٹجی عام بندے کو اختیار کرنی ہے, تو اس نے فائنینشلی بہتر ہونا ہے, اس کے پاس پراپرٹی بھی ہوگی, اس کے پاس سب کچھ ہوگا. لیکن یہ چیزیں کرنی ہیں. جب تک بجٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ کی زندگی جو ہے نا وہ خوشحالی میں نہیں آئے گی. وہ بس آپ کو ₹1,00,000 کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس 50,000 ہے, آپ کو ₹1,00,000 کی ضرورت ہے, آپ کے پاس 80,000 ہے, کوئی نہ آپ کے اوپر قرضہ چڑھتا ہی رہے گا. اور یہ آپ اس ملک کے اندر بہت بڑے لوگوں کی یہی جو ہے نا ادا ہے. آپ سوچیں یہی ان کی زندگی ہے کہ وہ ہر وقت شارٹ رہتے ہیں, ہر وقت جو ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پیسے اتنے ہوتے نہیں ہیں. یہ ایک معاملہ ہے, اور خاص طور پہ یہ تب زیادہ سمجھ آتا ہے جب یہ عیدیں ہوتی ہیں. بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں, ان کو عید دینی ہوتی ہے, ان کو کوئی جیب پاکٹ منی ان کے پاس ہونی چاہیے, کہیں گھومنے کہیں جانا ہے, کہیں آگے پیچھے. تو وہ ایک خوشی جو ہے, وہ خوشی جو ہے نا, وہ تنگ دستی کے اندر خوشی جو ہے اس کا وہ مزہ نہیں ہے. تو ہمیں پورا سال کوشش کرنی ہے, پلان کرنا ہے, ہر ایونٹ کو, ہر چیز کو پلان کرنا ہے, اس کے تحت چلنا ہے. اسی عید پہ بیٹھ کے آپ اگلے سارے سال کو پلان کر سکتے ہیں. بالکل کیجئے, چھٹیاں ہوں گی, آپ فوکس کر سکیں گے, ان پہ پلان کیجئے کہ آپ آنے والے ٹائم میں آپ نے کیا کیا خریدنا ہے, کیا کیا پراپرٹی خریدنی ہے, کتنا پیسہ ریکوائرڈ ہے, اور کیسے کیسے آپ کما سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا پیپر ورک کرنے سے آپ کا آنے والا سال بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا, بڑا ویل پلانڈ ہو جائے گا, اور آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف ₹1,000 کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.